رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کبھی مطالعہ کرو گے تو امت سے پیار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، نبی کریم علیہ السلام کا جانوروں سے پیار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلاموں، کمزوروں، بیماروں، کمزور عورتوں سے پیار، یہ بھی آپ کو پورا پورا باب ملے گا۔ ادھر دیکھنا میری طرف۔ اور حضور کی سیرت میں پورا آپ کو باب ملے گا نبی پاک کا گناہ گاروں سے پیار، گناہ گاروں سے پیار، حضور کی ان سے محبت۔ میرے کریم نے تو فرمایا قیامت کے دن بھی جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے وہ میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے۔ اور میرے امام نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ آپ کے دامن میں آ کے گنجائش پناہ لیں گے گناہ گار کہ یہاں ہمیں پناہ ملے۔ تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی نرم رہتی ہے، ایک تو غیبت سے کیوں منع کیا گیا تھا بھلا؟ جب آپ کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو پراپوگنڈا اثر انداز ہوتا ہے، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ شروع میں بھابھی کے خلاف معاذ اللہ بھائی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے، بچے بیچارے سنتے رہتے ہیں چچا چچی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر والد صاحب کا ارادہ بن جاتا ہے کہ وہاں بچے کا رشتہ کر دیا جائے، پھر اس سے کہتے ہیں تو رشتہ کر لے، کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، کہیں کر دو ان کے ہاں نہیں کرنا، بھائی کر لو بیٹا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں کرنا۔ اب وہ تعویذ لے رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ نے پہلے ساری عمر تو انہیں پکا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ نے ذہن سازی کی ہے کہ وہ صحیح نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ہم کچھ چیزوں میں اتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا سا ہمارا اختلاف ہوا نہیں، ذرا سا میرے پاس لوگ آتے ہیں، اب میں صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رات کو کب جاؤں گا، 6 جگہ 7 جگہ، اور صبح میں نکلا تھا تو ٹیسٹ کے لیے خون دے کے نکلا تھا، طبیعت بہت عرصے سے خراب رہنے لگی، تو آپ دن میں 20 لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، ان کی طبیعت آپ کے حق میں نرم ہے، اور 2 دفعہ دے دیا، تیسرے کو آپ نے کر دیا انکار، تو وہ سیڑھیاں اترتے ہی کہہ جاتا ہے اوہ جی اسی ماڑے بندے جو ہے، وہ ایک سخت بات کر کے گزر جاتا ہے، طبیعت میں بٹھا لیتا ہے کہ جانے کیا وجہ تھی مجھے نہیں دیا۔ تھوڑی گنجائش پیدا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں بس کافی ہو گیا جی، ذرا بات بھی سننے دیں، اللہ خوش رکھے، فوٹو کا ثواب تو کوئی نہیں، ہو گئی اللہ خیر کرے، آپ بات سنیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا طبیعت میں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گنجائش رہتی تھی۔ 10 دن پورے حضور نے طائف میں قیام کیا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، صاحبزادہ صدیقی صاحب نے استقبال کرا، چائے پلائی، یہاں تک لائے، پیار ہوا، آپ لوگوں نے بڑی محبت کی، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا پیار چھلک رہا ہے میرے لیے، لیکن ذرا کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بگڑ جاتے ہیں مولوی صاحب، پیر صاحب، جناب حد ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکول کا۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا۔ یہ بات سنو میری اور یاد رکھو، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا طائف میں، ایک نے بھی اپنا ڈرائنگ روم نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے پتھر برسائے، روڑے برسائے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کا قلب اطہر ہے، یہ حضور کا دل نور ہے، جس سے رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کبھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ مہمان نوازی تو عرب کا مزاج ہے، ان لوگوں نے تو مہمان نوازی کیا کرنا تھی، روڑے مارے، پتھر مارے۔ حضور آپ اٹھائیں دستے مبارک اور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو کرم کر انہیں ہدایت عطا فرما۔ او یار یہ تقریر ہے میں کر رہا ہوں، یہ مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا، 2 منٹ دعا کرو نا دشمن کے لیے، کھولو نا، کبھی ہاتھ کھلتے ہیں، کرو نا تجربہ۔
یہ کہہ دینا. اور ہمارے ملک میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی فرقہ واریت، اس نے تو تباہی کر دی، قوم کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا. اتنے کبھی میری ملت کے جوان برے نہیں تھے جتنا ان سیاستدانوں نے ان کے منہ میں گالی اور ان کے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے جو دوسرے کے بارے میں سخت جملے کہتا ہے. یہ قوم بڑی حسین قوم ہے، یہ تو داتا علی اجمیری کے وطن میں رہتے ہیں، یہ تو بابا فرید کا دیس ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دیس ہے. تم نے اس قوم کا اخلاقی رویہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ اتنے سخت جملوں سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. حضرت عارشہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قیام رہا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور پتھر انہوں نے مارے، اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ گنجائش ہے، یہ دلوں میں پیدا کریں. اللہ کے محبوب فرمانے لگے عارشہ مجھے سارا پتا ہے، لیکن میں ان کے لیے پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی. ہم تو 1 منٹ میں سخت ہیں، 2 ہی باتیں تو تھیں جو کسی نے ہماری نہیں سنی، اور ہمارے مزاج میں اتنی سختی آ گئی، اتنی تلخی آ گئی، اتنے ترش ہو گئے، اتنا رویہ. یعنی کبھی بندہ ہنس ہنس کے بھی تو کسی بات کو قبول کر لے. کبھی بندہ کہہ لے یار پھر کیا ہے، کسی نے کہہ لیا ہے تو بھلا میری کیا کوئی حیثیت ہے، ہو گئی بات، کبھی ہو بھی جاتی ہے. ہماری طبیعت میں جو بے پناہ سختی آئی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک تو کائنات کے خوبصورت رنگوں کو ہم نے پھیکا پھیکا سا کر دیا ہے اپنی نظر میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں. اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ جن لوگوں سے محبت کے ساتھ ہم نے وقت گزار، جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارے پیارے تھے، جو ہمارے قریبی تھے، ان لوگوں سے ہم دور ہو گئے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ گنجائش نہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں، ہمارے ہاں وہ انداز نہیں. زندگی بھر بھی لوگوں نے مخالفت کی. اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے اکرما ہر میدان میں رہے، ہر میدان میں رہے، آخر دم تک لڑے، لیکن فتح مکہ پر جب وہ بھاگ گئے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یار بڑی ہو گئی تقریریں اور بڑی دفعہ ہم نے یہ باتیں سن لی، اب تھوڑا سا نا اس کو کشکول دل کھول کے بھی سنیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے. یہ ہمارا شعبہ ہے نا طریقت کا. طریقت کا شعبہ سراسر اپنی نفی کا نام ہے. طریقت کا معنی یہ تھا میں کوئی نہیں، میں گناہگار، میں چھوٹا. اب اللہ خیر کرے پیر کے صرف 2 القاب آپ کم کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 2 لقب. یار میرا مطلب ہے یہ تو سراسر نفی ہے طریقت، میں ہوں ہی نہیں باقی سارے. کوئی پیر آپ کو ایسا ملتا ہو جو کہتا ہو میں گناہ گار ہوں تو فلانے کا مرید ہو جا کے، کبھی ملتا ہو؟ اللہ ماشاء سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو روز اس بات کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ بچا ہے تو میں ہی نیک بچاؤں. ہمارے حاجی ابو توف صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دن موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے. حضرت اندر تشریف لے گئے، اس علاقے کے 4-5 بزرگوں کے نام لکھ کے لائے، فرمانے لگے بیلیا ایڈی دور کتنے آئے کرے گا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرا آنا جانا رہے گا. اس نے کہا جناب میں نے دیکھے ہیں پر میرا دل ہی یہاں لگا ہے، مہربانی فرمائے. کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو الیکشن لڑنے تھے، نہ جیبیں خالی کرانی تھی، نہ یہ بزنس تھا کہ چلو ہمارے گاہک زیادہ بن جائیں، مقصود یہ نہیں تھا. تو دلوں میں گنجائش رکھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت متحد تھی، قرب ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں فضا بن جاتی تھی مل بیٹھنے کی. اب یہ صورت نہیں ہے. آپ غور کریں گے بات کو اور یاد رکھیں گے، جب ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا، اکرما آخری دن تک لڑے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے، بیوی بچے چھوڑ کے، انہیں پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی. ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مہربانی ہو جائے. حضور نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، ورنہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں. فرمایا تو آ گئی ہے، اسے لے آ، میں معاف کر دوں گا. خاتون نے شوہر سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا معافی ہو جائے گی.
لیکن پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. وہ کہنے لگا یہ ہو نہیں نہ سکتا، میرے جو جرم ہے، ان کی جو لسٹ ہے، ان کی جو فہرست ہے وہ طویل بڑی، میرے جیسے بندے کو معافی یہ کیسے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا. کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہہ دیا، وہ حق اور سچ ہی کہتے ہیں، پر مجھے معافی، تیار ہوں کلمہ پڑھنے کو، پر وہ پیچھے سیاہ رات لمبی جرموں کی، مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے. اب تھوڑا غور کریں، اکرمہ کی اہلیہ پھر حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں مجھے اور معافی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میرے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا اہل عرب کا طریقہ ہے، کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے، کوئی نشانی عمل کی بھیج دوں تو مان جائے گا؟ یا رسول اللہ ہاں، پھر تسلی ہو جائے گی، قربان جائیں. ان کے بارے میں جنہوں نے آخری دم تک مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور خاتون سے کہا جا اسے جا کے یہ علامت دکھا، اور اسے دکھا کے کہ مدینے والے محبوب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. او بھائی تو اپنا ہے، چچا تو اپنا ہے، ماموں تو اپنا ہے، پڑوسی تو اپنا ہے. گھر آ کے بیٹھ گیا ہے بھائی، گھر آ کے بیٹھ گئی ہے بھابھی، بچوں کو ساتھ لا. انہوں نے کہا ہے، ہمیں یاد آتی ہیں اپنی غلطیاں، اور آج غریبی آ گئی ہے، تیری ضرورت بھی ہے، تیری حاجت بھی ہے، لیکن اتنے سخت دل ہو گئے ہم، باہر نہیں آتے. بھائی جان کہتے ہیں بیوی کو اس کو جائے، کیوں؟ گنجائش نہیں ہے طبیعت میں، گنجائش نہیں ہے ہمارے مزاجوں میں. ایک جگہ پہ میں ویسے مداخلت نہیں کرتا، اس کام سے باہر رہتا ہوں. ایک مسجد میں خطیب صاحب تھے اور 100 کے لگ بھگ بچے قرآن شریف پڑھتے تھے امام صاحب کے پاس. کہہ دیا جناب کمیٹی کے 4 لوگوں نے کہہ دیا نہیں رکھنا، کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں، بس اختلاف رائے تھا، باتوں میں تلخی آ گئی تھوڑی سی. میں نے ان سے کہا یار آپ 4 بندے اپنی انا دیکھیں اور علاقے کے 100-125 بچے کا مستقبل دیکھیں، لیکن ہمیں انا عزیز ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، میری نہیں بنتی تو نہیں بنتی، ختم ہو گئی. ماں بدولت کی شان میں بے ادبی کر دی. دلوں میں تھوڑی گنجائش لائیں، تھوڑی محبت لائیں، تھوڑا پیار کرنا سیکھیں، تھوڑا رویہ درگزر والا بنائیں. کہیں کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتی ہیں باتیں، انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تلخ جملے نکل جاتے ہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے باشعور فہم و فراست والے لوگ سبت لسانی کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بات سخت ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے. بڑے بڑے لوگ، اور ہمیشہ غلطی بڑا آدمی مانتا ہے. بڑے بڑے لوگوں سے بات ہو جاتی، لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ اڑ گئے، تیار نہیں ہے. یہ تھوڑی نہ ہو سکتا کہ میں کوئی مسٹیک کر دوں، ہو نہیں سکتا. اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں، اپنے مزاج میں، اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، پیار کریں. دیکھو بوڑھے والد کے بارے میں دوستوں میں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ابا جی سخت بڑے ہو گئے، سنتے نہیں اب، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، بڑھاپا بھی ہے، ساری زندگی کی محنت کی تھکاوٹ بھی ہے، بیماریوں کا زور بھی ہے، سوچوں کا ہجوم بھی ہے. اس عمر میں اگر کبھی تلخی ہو بھی جاتی ہے تو والد تو میرے ہی ہے نا، دادا تو میرے ہی ہے نا، ان کو سکریب کا مال تھوڑا بنایا جائے گا. ان کے انداز میں، ان کے لہجوں میں اگر کبھی، میرے ایک دن ایک استاد گرامی ہیں تو کسی جگہ انہوں نے مجھے آنے کو کہا، میری زندگی زیادہ مصروف ہوگی، پہنچ نہیں سکا، ناراض ہو گئے، سخت سست تیز باتیں کر دی انہوں نے. میرے ایک دوست ساتھ تھے، وہ کہنے لگے بعد میں کہ جناب انہوں نے تو بڑی سخت بات کی ہے، بڑے سخت جملے کہے. تو میں نے ان کو کہا کہ تو نے آج دیکھا ہے نا، جب مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں، اس دن نہیں نہ دیکھا جس دن ہم کتابیں لے کے ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فیض کی ضرورت ہے، ہنس کے پڑھایا تھا. اب یہ 2 باتیں نہ برداشت کریں، حد ہو گئی ہے. کچھ نمک حلالی کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اصلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں بھول دے. یہ تے بے اصلا نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، وہ کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی کہ 2 جملے جی میری بڑی شان ہے تو مجھے لوگوں میں بیچ میں کہہ دی، کیا ہو گیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو گئی بات ختم، پھر کیا ہوا؟
وہ میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا تو ان کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگے پتر ہن میں وڈیرا ہو گیا، کئی باری مینوں سمجھ بھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا حضور تانوں نہیں لگی پر سانوں صحیح لگی ساری، ہماری غلطی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ایک بابا جی عامل تھے تو ان کا شور بڑا ہوا کہ بابا بڑی باتیں بتاتا ہے، تو ہم ان کے پاس چلے گئے، ایسے پڑھتے تھے، چلے گئے پتہ کرنے کتنا کو عامل ہے، تو سب کو نا غصے سے ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کار لڑتا رہے ہیں۔ اب ہوں کار تے کدی نہ کدی تے بندہ لاڑی پیندا ہے، یہ کو پوچھنے والی بات ہے۔ اماں سے بھی لڑائی ہو نہیں جاتی کہ گوبھی میں نے نہیں کھانی، یہ کیوں پکائی ہے، ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب پیر صاحب اس کو بھی شوق دبادی بنائیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے او تو کار لڑتا رہے ہیں، میں کہا جی میں کدے نہیں لڑیا، تو کہنے لگے بھی کدی ہو سکتا ہے بندہ لڑیا نہ ہوئے، تو میں نے کہا پوچھتے کیوں ہو، فراڈ لگائے ہوئے لوگوں کو اس طرح۔ پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا میرے والد جلدی چلے گئے تھے تو کبھی جرت نہیں کی اماں سے لڑائی کرنے کی، ایک طے کر لیا جیسے اماں کہہ دے گی ویسے چپ کر کے کر لینا، اور اس میں مزہ بڑا آیا، اس میں قرار بڑا آیا، سکون بڑا آیا۔ قرار ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، دلوں کی نرمی، دلوں کا پیار، دلوں میں وسعت، دلوں میں گنجائش، وہ بولے حضرت سلطان باؤ اور کہنے لگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر تے ایسا تمبو وانگو تانے۔ وہ بڑی گنجائش ہے، وسیع دل بنائیں، طبیعت میں ہاں کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن میرے دوستو اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے دلوں میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب گزر رہے تھے، سرخ دھاری دھار چادر اللہ کے محبوب نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، ایک پیچھے سے شخص آیا، اس نے پکڑ کے چادر کو کھینچا، تو میں دیکھ رہا تھا حضور کی گردن پہ نشان پڑ گیا، اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا فقیر ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ وہی گلے میں چادر کھینچ کے بھی کبھی کو مانگتا ہے، میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ قربان جائیں، یہ وقت ہے، دروازہ تو زور سے بجائے اس فقیر کو جھڑکیاں ملتی ہیں، اسے خیرات نہیں ملتی، گردن پہ نشان پڑ گیا، پر میرے قریب مسکرائے۔ یہاں مسکرانا کمال ہے، حضور مسکرائے، اور پتہ خیرات کتنی دی؟ فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے سارا اسے دے دو، سارا ہی دے دو اسے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا اور کیا خوب کہا فاضل بریلوی نے، کہنے لگے لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، یہ کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا 2 پہاڑیوں کے بیچ ریوڑ کھڑا تھا، سارا دے دیا۔ وہ فقیر جا کے نا مانگنے والا، حضور سے فیض یاب ہونے والا، جا کے اپنے علاقے میں کہنے لگا چلو سارے میرے ساتھ مدینے، محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت میں تھوڑی سی نرمی لائیں، کبھی تھوڑا سا نا، لیکن نا یہ کیا کہا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے، چھوٹے سے مراد صرف اپنے بچے ہی نہیں کہ اپنے بچوں پہ تو بڑا نرم ہے اور باقی اسے نہ پڑوسیوں کے اچھے لگتے ہیں نہ عزیزوں کے اچھے لگتے ہیں، چھوٹے سے مراد ہر چھوٹا وہ اس پہ رحم کرے، اس سے پیار کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروف ترین حیات مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں وہ گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے، گھر والوں کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے کہ جناب آپ نے فلاں وقت بھی مصروفیت میں گزار دیا، فلاں وقت بھی مصروفیت میں، شکوے ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ غور کریں، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حیات، وہ کہا تھا نا مرحوم اعظم چشتی نے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، لمحہ لمحہ حضور کی حیات پاک کا مصروف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضور اس کے باوجود نواسوں کے ساتھ پیار کرتے،
وہ کھیلتے آ کے حضور کے ساتھ، کبھی کندھوں پہ، کبھی گود میں، کبھی نماز میں، وقت دیتے حضور گھر میں، ٹائم دیتے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے نا نبی پاک علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ بچے اگر آپ کی لائبریری میں آئیں گے تو کتابیں بھی ادھر ادھر جائیں گی، دفتر میں آئیں گے تو ظاہر ہے وہ جناب آپ کے کاغذات بھی ادھر ادھر جائیں گے، اگر وہ کسی اور موقع پہ آ جائیں گے تو وہ ادھر ادھر چیزوں کو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تو آ جائیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ لیکن وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بعض جج جو ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی جج ہی بن جاتے ہیں، بعض ٹیچر ہوتے ہیں تو گھر آ کے بھی، وہ بھائی گھر میں آپ کے اور بھی کچھ رشتے ہیں، ان کا بھی آپ کو پاس کرنا ہے۔ تو بچے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں نے تو کبھی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، میرے پاس نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جواب میں کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنایا۔ بات ختم کرنے لگا تھا ایک بات اور یاد آئی، حضرت فاروق اعظم۔ ذرا نا راج کے ذکر کرو، یہ پورا ہفتہ حضرت فاروق اعظم کا، یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، اس کا علاج صرف مزاج سیدنا فاروق اعظم ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے کھل کے ذکر کرو سیدنا فاروق اعظم، ان کی سیرت، سوانح، ان کا کلام، ان کا قول، یہ پورا ہفتہ زور دو حضرت، سارا سال ہی دینا چاہیے، لیکن یہ تو ایام شہادت ہے نا ان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے اصولوں پر بڑے پابند تھے، لیکن جو نرمی تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی۔ کم ہی لوگ اتنا روتے ہوں گے جتنا وہ رویا کرتے تھے، نشان پڑ گئے تھے چہرے پہ رو رو کے۔ حضرت عمر فاروق ایک شخص کے گھر گئے، اسے گورنر بنانا چاہتے تھے اور کاغذات لکھے جا رہے ہیں گورنری کے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں، تو اس کا چھوٹا سا بچہ، اس شخص کا جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے، ان کا بچہ آ گیا۔ تو باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں، ظاہر ہے وہ پرہیزگار آدمی ہوں گے جنہیں حضرت عمر مقرر کر رہے ہیں، لیکن بعض چیزیں اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان کا چھوٹا سا بچہ، کپڑے اس کے مٹی سے تھوڑے سے لتھڑے ہوئے، وہ آ گیا، ابا جی کہتا ہوا، تو والد صاحب نے دیکھتے جھڑک، چل جا اپنی ماں سے کہا تیرے کپڑے بدلے، تو کدھر آ گیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں نے ذرا بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، نہیں کبھی اتنا قریب آنے دیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے غور سے دیکھا، کہا یہ کاغذات دینا ذرا ادھر، گورنری کے کاغذ تیار ہو رہے تھے، وہ لیے آپ نے پکڑ کے پھاڑ دیے۔ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرنی جانتا وہ پورے صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ تو اس قابل ہی نہیں ہے تجھے گورنر بنایا گیا۔ جب تک دل میں وسعت نہیں، جب تک آپ کو مسکرانا نہیں آتا، درگزر کرنا، بہت ساری چیزیں تو بندے کی مسکراہٹ میں دب جاتی، شرط یہ ہے کہ مسکرانا آتا ہو۔ آخری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کے مزاج کے مطابق چلے، کبھی خود بھی کسی کے مزاج میں ڈھلنا سیکھے، کبھی تھوڑی سی نا اپنے مزاج کی بھی قربانی دینی سیکھے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ سب کو کھینچ کھانچ کے اپنی طبیعت کے مطابق ہی کرنا ہے، کبھی ڈھلنا بھی سیکھ لیں، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔